شاہ صاحب، شب برات کو قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ جبکہ ایک ترمذی کی حدیث پیش کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلب قبیلہ جو ہے، اس کی بکریوں کی جتنی تعداد ہے اتنے لوگوں کو آج معاف کر دیا جائے گا۔ جی، حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ وہ ایک کلب کسی حضرت کا میں نے بھی سنا ہے، کسی ساتھی نے غالباً بھیجا ہے، سنایا ہے کہ اس میں دو روایات پیش کی گئی ہیں شب برات کے حوالے سے۔ پہلے غالباً پچھلے سیشن میں ہم نے اس حوالے سے کوئی وضاحت بھی کر دی تھی کہ شب برات جو ہے اس کے حوالے سے جتنی روایات ہیں یا موضوع ہیں، من گڑت ہے، یا اتنی ضعیف ہیں کہ قابل حجت نہیں ہے، یا یعنی کہ پایا ثبوت تک وہ نہیں پہنچتی جس سے کوئی فضیلت یا کوئی عمل ثابت ہو۔ لہذا شب برات جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی، دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی فضیلتیں، مقام، شان، عظمت ہے، یہ لیلۃ القدر کو حاصل ہے۔ بعض لوگوں نے قرآنی آیت مبارکہ سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت ان آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ شب برات کے بارے میں، حالانکہ نص قرآنی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ جب انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے کی راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو لہذا یہ بات طے ہو گئی کہ یہ ساری فضیلت جو ہے یہ لیلۃ القدر کو آتی۔ باقی رہ گئی شب برات کے حوالے سے۔ شب برات کے حوالے سے دو روایتیں جو ہیں زیادہ معروف ہے، ایک ابن ماجہ کی قبرستان جانے والے اور ایک جامع ترمذی کی۔ پہلی روایت جو ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو بیداری کرو، جاگو، عبادت کرو، اگلے دن کا روزہ رکھو۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے، اور اس کی سند میں ایک جو ہے نا وہ راوی ابو بکر بن عبداللہ بن محمد ہے، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث گھڑا کرتا تھا اور یہ کذاب انسان ہے اور وضاح ہے، تو لہذا یہ روایت تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ نہ اس رات کا جاگنا ثابت ہوا۔ حضرت علی کی شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، یہ لوگوں کی ایک عجیب انداز ہے۔ پہلے ایک روایت مسئلہ ثابت کرنا ہونا تو پہلے ایک روایت پیش کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی اور صحابی ہیں، تو ان کی پہلے فضیلت بیان کریں گے، یہ مقام، یہ شان، اور ان سے یہ بات ثابت ہے، ضعیف روایت بیان کرتے ہیں۔ بھائی ان کا مقام تو ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام، شان، عزت، عظمت میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ روایت ان سے ثابت نہیں ہے۔ جو اس سند میں راوی ہے وہ کذاب ہے۔ اب کذاب راوی کی روایت کذاب ہی بیان کر سکتا ہے نا، سچا بندہ تو نہیں بیان کر سکتا، کوئی وضاح انسان ہی بیان کر سکتا ہے، کوئی سچا بندہ تو بیان نہیں کرتا۔ بندہ چہرہ بنا لے مسکینوں والا، اور بندہ رو رو کے کہے دیکھو جی ابن ماجہ میں حدیث ہے جی، یہ مانتے نہیں ہیں جی، سیاستہ میں حدیث ہے جی، مانتے نہیں ہیں۔ پہلے کہتے ہیں سیاستہ میں حدیث پیش کرو، پھر یہ سیاستہ کی پیش کرو، سیاستہ میں صحیح حدیث پیش کرو نا۔ بخاری و مسلم کے علاوہ جتنے بھی کتب ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اس میں صحیح روایات بھی ہیں، ضعیف روایات بھی ہیں، موضوع روایات بھی ہیں۔ جو صحیح ہیں وہ پیش کرو، جو ضعیف ہیں اس کو ائمہ کرام نے تو اس لیے بیان کیا نا تاکہ اس کا ذوق واضح ہو جائے۔ دوسری روایت جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ جامع ترمذی کی جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر میں تھی، تو آپ رات کو اٹھے، میں یہ سمجھی کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے، لیکن آپ بقیع کے قبرستان گئے، میں آگے پیچھے گئی، وہاں میں نے دیکھا آپ دعا کر رہے تھے۔ پھر واپس آئے تو میں جلدی واپس آ کے اپنی چارپائی پہ لیٹی اور چادر اوپر کر لی، اور سانس قابو کرنا چاہے لیکن نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا ہوا تیرے سانس تیز ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ میں ٹالنے کی کوشش کی لیکن نہ ٹال سکی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے ساری بات واضح کی تو آپ نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اور بنو کلب جو ہے وہاں ایک قبیلہ ہے جس کے لوگ بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے، ان کی بکریوں کے برابر جو اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش کر رہا تھا، تو میں وہاں چلا گیا تاکہ امت کے لیے دعا کروں۔ اب یہ روایت تو ساری موجود ہے جامع ترمذی میں، لیکن خیانت یہ ہے، ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے کہ جس عالم نے، جس مولوی نے
یہ روایت پیش کی ہے اور جامع ترمذی کا نام لے کے پیش کی ہے، اور پھر ساتھ اپنا شکل جو ہے بڑی معصومانہ سی بنا کے وہ دیکھو جی یہ ترمذی کی حدیث ہے، اب اسی کے نیچے خیانت کیوں کی ہے؟ میں پوچھتا ہوں جھوٹ کیوں بولا ہے، خیانت کیوں کی ہے، امت کے ساتھ دغا کیوں کیا گیا ہے؟ جب نیچے لکھا ہوا ہے اسی صفحے پر جہاں یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں سمیعت محمدن، میں نے محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا، وہ اس حدیث کو یضاعف هذا الحدیث، اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے، اس حدیث سے حجت نہیں لیتے تھے، اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا اپنے استاد کا یہ ذکر فرما رہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، تو ایک عالم روایت تو بیان کرے اور نیچے امام ترمذی کا قول بیان نہ کرے، امام ترمذی رحمۃ اللہ کی وضاحت بیان نہ کرے، تو یہ زیادتی ہے۔ یہ روایت جو ہے میرے علم کے مطابق مسلم بھی موجود ہے اور صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے، رات کو دعا مانگی نبی علیہ السلام نے، لیکن وہ 15ویں شعبان کا ذکر اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ مدلکن قبرستان جانے کا ذکر موجود ہے، 15ویں شعبان کا ذکر موجود نہیں ہے، لہذا 15ویں شعبان قبرستان جانا، 15ویں شعبان کی رات جاگنا، بیداری کرنا اور 100 رکعات اور کئی سی روایتیں گڑھی ہوئی ہیں، جتنی روایات ہیں نا اس کا خلاصہ نچوڑ یہی ہے کہ ان کے پاس یہ یتیم لوگ ہیں، ان کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جو امت کے سامنے صحیح سند کے ساتھ سینے پر ہاتھ مار کے اور تان کے یہ کہہ سکیں یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ ہنستے ہنستے یہ مسکراتے چھپ کے یہ کہتے ہیں تو ضعیف ہی لیکن وہ فضائل میں ہے، فضیلت میں ہے۔ آپ نے پوری ایک نماز کا وجود ثابت کر دیا ہے، ایک نماز کا وجود ثابت ہو، ایک عمل کا وجود ثابت ہو نا، تو پھر اس پر کوئی ضعیف روایات بندہ لے آتا ہے نا، کہتا ہے چلو یہ ضعیف ہے تو عمل تو ثابت ہے نا، یہ تو سرے سے ثابت ہی نہیں ہے اور اس پہ ضعیف پیش کرنا، اس پر ضعیف پیش کرنا، ضعیف سے ثابت کر کے کہنا کہ یہ ثابت ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس رات جو میں نے پڑھا ہے کہ رافضیوں کے ہاں یہ رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہے، وہ کہتے ہیں اس رات سیدنا امام مہدی پیدا ہوئے ہیں اور وہ ان کی ولادت کی خوشی میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اہل سنہ کے ہاں امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، لہٰذا یہ ان کی رات کی ولادت والی رات بھی نہیں ہے، لہٰذا اس روایت لحاظ سے اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تب بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، نہ اس رات قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے، نہ عبادت ہے، نہ جاگنا ہے، نہ اگلے دن کا روزہ ہے، سب کچھ موضوع ضعیف روایات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حدیث پر عمل کی توفیق دے۔ شاہ صاحب وہ کہتے ہیں ہماری مرضی ہم نفل پڑھیں، ہماری مرضی ہم روزہ۔ ہاں یہ بالکل مجھے یہ جملہ پسند آیا ہے ساری زندگی میں، یہ پہلا جملہ مجھے ایک مولوی کا پسند آیا اور ایک عامی آدمی کا بھی آیا ہے کلے پر، عامی آدمی کو تو چھوڑ دیں، ایک مولوی کلے پایا کہ ہماری مرضی ہم جو مرضی کریں، یہ وہی ہے جو 8 مارچ کو خواتین کہتی تھی اسلام آباد میں ہمارا جسم ہماری مرضی، مولوی کی مرضی، لہذا ہمارا جو مرضی ہم کریں، بس جاؤ مرضی کریں تو آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، ہم کون روک سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر مرضی کہنا پھر اسے دین نہیں کہنا۔ ہاں پھر دین نہ کہنا، پھر یہ میں تو اپنی مرضی نہیں چلتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی۔ بڑے مزے کی بات ہے نا، آپ کے دین نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے، ہم کوئی روٹی شوٹی لینے کے لیے یا لوگوں سے پیسہ وصول کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں نا۔ اس معاملے میں آپ اعلان کریں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، ہماری مرضی ہے، تو آپ اپنی مرضی کریں نا۔ یعنی کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ ہماری مرضی ہے، دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، نازل ہوا، اس میں نہیں ہے، باقی مولوی کی مرضی ہے، وہ کرتا رہے، کون روک سکتا ہے بھائی؟ اس قوم کو تو بڑے بڑے نہیں روک سکے۔ بہت شکریہ شیخ محترم